معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت سی چیزوں میں دوسروں پر سبقت اور اولیت حاصل ہے، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اعلانیہ طور پر ہجرت کی۔ آپ رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جو امیر المومنین کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہجری تاریخ مقرر کی۔ آپ رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوگوں کو قیام رمضان کے لیے جمع کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے محافظ کو انعامات سے نوازا۔ آپ رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے نادار اور بوڑھے لوگوں سے جزیہ یعنی ٹیکس ختم کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ذمیوں کے لیے علامات وضع کی۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے فوجی بھرتی کو لازمی قرار دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قاضیوں اور مرشدین کو لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکتوب شکل میں فیصلے کیے، یعنی ریٹن فارم میں۔ نیز آپ رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قائدین اور والیوں کے لیے مجلس مشاورت قائم کی۔ آپ رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جو راتوں کو لوگوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے گشت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رجسٹر مقرر کیے جس میں لشکر والوں کے نام اور وظائف کا اندراج ہوتا تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان خانے بنوائے۔ ایک عورت اپنے ہاتھ میں لاٹھی لیے راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ زمانہ کی مصیبتوں کی ماری ہوئی تھی۔ اس نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو جو لوگوں کے درمیان کھڑے تھے روکا اور ایک طرف لے گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے قریب ہوئے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنے کان اس کی طرف لگائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کافی دیر تک اس کی نحیف آواز کی طرف کان لگائے رکھے اور اس وقت تک انصراف نہیں کیا جب تک کہ اس کی ضرورت کو پورا نہیں فرما دیا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں کی طرف واپس آئے جو کافی دیر سے کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے، تو کسی آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ عنہ نے اس بڑھیا کی خاطر قریش کے آدمیوں کو روک کے رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تیرا ناس ہو، جانتے بھی ہو کہ یہ بڑھیا کون تھی؟ اس آدمی نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ خاتون تھیں جن کا شکوہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سنا۔ یہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ خدا کی قسم اگر وہ رات تک میرے پاس سے واپس نہ جاتی تو میں بھی ان کی ضرورت پوری کرنے تک واپس نہ لوٹتا۔ ایک بوڑھی شاعرہ کا قصہ۔ مدینہ منورہ سے دور کسی جگہ پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ جب وہاں سے چراغ کی دھیمی دھیمی سی روشنی محسوس ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس جھونپڑی کے قریب گئے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا سیاہ رنگ کے کپڑے پر بیٹھی ہے اور اندھیرا چھا رہا ہے۔ اس چراغ کے باوجود اندھیرا بدستور قائم ہے اور وہ غمگین حالت میں یہ شعر پڑھ رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نیک لوگوں کا درود ہو، نیک برگزیدہ لوگ تجھ پر درود بھیجیں، بے شک تو نگران اور وقت سحر رونے والا تھا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا اور خدائی فیصلے مقرر ہیں، کیا تم مجھے اور میرے حبیب کو اس گھر میں جمع کر دو گے؟ بڑھیا کی یہ باتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر اثر انداز ہوئیں اور ان کو گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا۔ پھر زاروں قطار رونے لگے اور اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بڑھیا نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں عمر بن الخطاب ہوں۔ کہنے لگی، مجھے عمر سے کیا کام اور اس وقت عمر کیا لینے آیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دروازہ کھولو، اللہ تم پر رحم کرے، تم گھبراؤ نہیں۔ چنانچہ بڑھیا نے دروازہ کھولا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے گئے۔ پھر فرمایا کہ ابھی جو الفاظ تم کہہ رہی تھی وہ دوبارہ دہراؤ۔ جب بڑھیا وہ الفاظ کہہ کر فارغ ہوئی تو فرمایا کہ میری درخواست ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لو۔ چنانچہ اس بڑھیا نے کہا، وَعُمَرْ فَاغْفِرْ لَهُ یا غفار، یعنی اے غفار ہمارے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کی بھی مغفرت فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے اور واپس چلے گئے۔
بھوکے بچے کا قصہ۔ مدینہ منورہ میں نجار کے چند وفود آئے، ہر طرف ہنگامہ اور شور برپا ہونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آؤ چلو، ہم اس رات چوری وغیرہ سے لوگوں کو بچانے کے لیے پہرہ داری کریں۔ چنانچہ وہ دونوں رات بھر پہرہ داری کرتے رہے اور جس قدر اللہ نے ان کے لیے لکھا تھا نمازیں پڑھتے رہے۔ اسی دوران حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کسی بچے کے رونے کی آواز سنی تو آواز کی طرف متوجہ ہوئے اور جا کر اس کی ماں سے کہا، جو اس کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی، خدا کا خوف کرو، اپنے بچے کا خیال کرو۔ یہ کہہ کر اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بچے کے رونے کی آواز آئی تو دوبارہ اس کی ماں کے پاس گئے اور اسی طرح اس کو سمجھا کر واپس آ گئے۔ رات کے آخری حصہ میں اس بچے کے رونے کی پھر آواز آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بچے کی ماں کے پاس آئے اور سختی سے کہا کہ تیرا ناس ہو، لگتا ہے کہ تم بری ماں ہو، کیا بات ہے کہ تمہارا یہ بچہ ساری رات بے چین رہا؟ ماں نے پریشانی اور بھوک کے عالم میں جواب دیا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے مجھے آج کی رات پریشان کیا، میں اصل میں اس بچے کو دودھ چھڑانے کی مشق کرا رہی ہوں مگر یہ انکار کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ بچے کی ماں نے کہا کہ اس لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ اسی بچے کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں جس کا دودھ چھڑا لیا گیا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوف سے تھر تھرانے لگے اور اس سے پوچھا کہ اس بچے کی کتنی عمر ہے؟ اس کی ماں نے بتایا کہ اتنے مہینے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیرا ناس ہو، تو اس کا دودھ جلدی نہ چھڑا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس آ گئے۔ فجر کی نماز پڑھائی تو لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی قرت کے دوران آہو بکا کا غلبہ محسوس کیا۔ جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے تنگی ہو، مسلمانوں کے کتنے بچے مر گئے۔ اس کے بعد حالت اسلام میں پیدا ہونے والے ہر بچے کے لیے وظیفے کا حکم جاری فرمایا اور تمام علاقوں میں یہ فرمان نامہ لکھ کر بھیج دیا۔ قصہ نمبر 4، ایک نابینا بوڑھی عورت۔ مدینہ کی ایک جانب ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ایک نابینا بوڑھی عورت رہتی تھی، جس کے پاس ایک ڈول، ایک بکری اور کھجور کے پتوں سے بنی چٹائی کے سوا دنیا کا کچھ سامان نہیں تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہر شب اس عورت کی خبر گیری کیا کرتے تھے، اس کے لیے پانی کا انتظام کرتے اور اس کی حالت سنوارتے۔ اس بات کو ایک عرصہ بیت گیا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ہر چیز با سلیقہ اور ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ فوراً سمجھ گیا کہ ضرور ان سے پہلے کوئی شخص آیا ہوگا جس نے سارا کام درست کر دیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کئی بار آئے اور ہر مرتبہ دیکھتے کہ کوئی شخص ان سے پہلے آ کر گھر کا کام کر جاتا ہے اور گھر کی صفائی وغیرہ کر جاتا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آخر کون ان سے پہلے آ کر سارے کام کر جاتا ہے، گھر کے قریب کسی کونے میں چھپ گئے۔ اچانک ایک آدمی کو گھر کے قریب آتے دیکھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر اندر چلا گیا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جو ان دنوں مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پوشیدہ جگہ سے باہر آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے لیے حقیقت امر واضح ہو گئی۔ اپنے آپ سے اظہار تعجب کرتے ہوئے کہنے لگے، ابو بکر، خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو، خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو۔ قصہ نمبر 5، ایک بدو اپنی والدہ کو طواف کراتا ہے۔ فضاؤں میں طواف کرنے والوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ بیت اللہ کو تکبیر و تحلیل کے عطر سے معطر کر رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو سیلاب کی طرح رواں تھے کہ اچانک ان محبوبان خدا کے پیچھے ایک بدو نظر آیا جو قد کا لمبا تھا، اس کے شانے چوڑے تھے، جوانی سے بھرپور تھا۔ اس نے اپنے کندھے پر اپنی بوڑھی ماں کو اٹھایا ہوا تھا جو ایک بڑی سی ٹوکری میں 4 زانوں بیٹھی تھی۔ وہ بدو یہ اشعار گنگنا رہا تھا، یعنی میں اس کی سواری ہوں، مجھے کوئی ناگواری نہیں، جب کہ سواری کا اونٹ گھبرا جاتا ہے مگر میں نہیں گھبراتا۔ میری ماں نے مجھے پیٹ میں اٹھایا اور دودھ پلایا، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔
لبیک اللہم لبیک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو بیت اللہ کی ایک جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے اور طواف کرنے والوں کو دیکھ رہے تھے، فرمایا کہ اے ابو حفص یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، چلو ہم بھی طواف کریں تاکہ ہم سب پر رحمت خداوندی کا نزول ہو۔ چنانچہ وہ دونوں اس دیہاتی آدمی کے پیچھے پیچھے طواف کرنے لگے اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس بدو کو یوں جواب دینے لگے، اگر تو اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ تجھے تیرے تھوڑے عمل پر زیادہ اجر دیں گے۔ قصہ نمبر 6، ایک نوجوان اپنی قبر سے جواب دیتا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک عابد و زاہد نوجوان رہتا تھا۔ اس نے مسجد کو ہی اپنا مسکن بنایا ہوا تھا، اکثر مسجد میں ہی رہتا تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زبان سے تازہ تازہ احادیث کی سماعت نصیب ہو۔ اس کا ایک بوڑھا باپ تھا۔ جب یہ نوجوان عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتا تو اپنے بوڑھے باپ کے پاس چلا جاتا۔ راستہ میں ایک عورت کا گھر پڑتا تھا، وہ عورت اس نوجوان پر فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن وہ نوجوان وہاں سے گزرا تو وہ عورت اس کو بار بار بہکانے لگی، حتیٰ کہ وہ نوجوان اس کے پیچھے لگ گیا۔ جب اس کے گھر میں داخل ہونے لگا تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، سورۃ الاعراف آیت نمبر 201۔ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ آیت پڑھ کر وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اسی حالت میں اس کو اس کے والد کے پاس لے جایا گیا۔ نوجوان اسی حالت بے ہوشی میں رہا حتیٰ کہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو اس کے باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ اس نوجوان نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ باپ نے اس کو کہا، اے بیٹے، تو نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ اس نے وہ آیت پڑھی تو پھر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب گھر کے تمام افراد اور آس پاس کے پڑوسی جمع ہوئے اور اس کو ہلایا تو دیکھا وہ مرا ہوا ہے۔ چنانچہ اس کو غسل دے کر رات کے وقت دفن کر دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی خبر پہنچی تو اس نوجوان کے باپ کے پاس آئے، تعزیت کی، پھر اس نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے اور چلا کر کہا، اے فلاں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورۃ الرحمن آیت نمبر 46۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ اس نوجوان نے قبر سے جواب دیا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، مجھے میرے رب نے جنت میں وہ 2 باغ دے دیے ہیں۔ اس نے 2 مرتبہ کہا۔ واللہ عالم۔ قصہ نمبر 7، آج میں ابو بکر رضی اللہ عنہ پر سبقت لے جاؤں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ و خیرات کی ترغیب دے رہے تھے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کا سینہ کھل گیا اور چہرہ چمک اٹھا کیونکہ ان کے پاس صدقہ کرنے کے لیے مال موجود تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دل میں کہنے لگے، آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر سبقت لے جاؤں گا۔ چنانچہ وہ ہوا کی طرح دوڑتے ہوئے گئے اور واپس آئے تو ہاتھ میں مال سے بھری ایک بڑی تھیلی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وہ تھیلی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑی تھیلی کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان کے لیے اسی قدر مال چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر نہ گزری ہوگی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ میں ایک بہت بڑا تھیلا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لائے ہوئے تھیلے سے بڑا تھا اٹھائے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور پوچھا، تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے متواضعانہ انداز میں جواب دیا
کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر اپنے تعجب کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، میں کسی کام میں تجھ پر کبھی بھی سبقت نہیں لے سکتا۔ قصہ نمبر 8، میں آپ کے بعد کسی کو بے قصور نہیں ٹھہراؤں گی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے انفاق مال کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم میری وفات کے بعد مجھے کبھی نہ دیکھ سکیں گے۔ یہ ارشاد سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کانپ اٹھے اور خوف و گھبراہٹ کی حالت میں وہاں سے اٹھے اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ وہاں جا کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، سنو آپ رضی اللہ عنہ کی ماں کیا کہتی ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی خوف محسوس کیا، جیسے نیچے سے زمین ہل رہی ہو۔ پھر جلدی سے اٹھے اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ جب حاضر ہوئے تو دو زانو ہو کر بیٹھے اور عرض کیا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اور میں آپ کے بعد کسی کو بے قصور نہیں ٹھہراؤں گی۔ قصہ نمبر 9، جذام زدہ عورت۔ لوگوں کا ایک ہجوم بیت اللہ میں جمع تھا اور طواف میں مشغول تھا۔ تکبیر و تحلیل کی نداؤں میں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ اس ازدحام کے بیچ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک جذام زدہ عورت پر نظر پڑی کہ وہ طواف کر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے خدا کی بندی، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اگر تو اپنے گھر میں بیٹھتی تو زیادہ بہتر تھا۔ اس بات پر اس عورت کو حیا آئی اور اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گئی، حتیٰ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ایک آدمی کا اس عورت کے پاس سے گزر ہوا تو اس نے کہا، جس نے تجھے طواف کرنے سے منع کیا تھا وہ فوت ہو گیا ہے، لہٰذا اب تم باہر نکل آؤ۔ وہ کہنے لگی، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ زندگی میں تو اس کی اطاعت کروں اور مرنے کے بعد اس کی نافرمانی کروں؟ چنانچہ وہ عمر بھر گھر میں ہی رہی حتیٰ کہ انتقال ہو گیا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے واقعات کی سیریز کی آج کی یہ پہلی قسط ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک